ہمارے ساتھ منیب اور چودھری غلام حسین موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. منیب فرمائے دیجیے گا کہ ڈائیلاگ بھی بڑے دھڑلے سے کال آف کیا تحریک انصاف نے, پھر ایک اہم شخصیت سے دوسری ملاقات کی خبریں ہمیں مل رہی ہیں. کیا اسی کے پیش نظر حکومت کی طرف سے ایک بار پھر ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے؟ دیکھیے, اس میں دو تین چیزیں بڑی کلیئر ہیں. ایک تو یہ کہ جو جس دوسری ملاقات کا ذکر ہو رہا ہے وہ کوئی بہت زیادہ کوئی نوٹیبل ملاقات نہیں ہے. بیسیکلی ایک ملاقات کے لیے بہت زیادہ کین ضرور ہے پاکستان تحریک انصاف, اور وہ ایک اہم شخصیت سے ملاقات کی خواہش ہے, اور اس کے لیے بہت سے پیغامات اور کوششیں بھی کی گئی ہیں, لیکن وہ ابھی تک اس میں بریک تھرو نہیں ہو سکا ہے, اور وہ شخصیت پاکستان کی فوج کے سربراہ کے بہت قریب ہے, لیکن ان تک تو رسائی ابھی تک ممکن اس طرح سے نہیں ہو سکی. تو ایک آپ اسے کہہ سکتے ہیں ایک درمیانے ٹائپ کی ملاقات ہوئی ہے, لیکن وہاں پر بھی کچھ ایسا نہیں ہے جو جس سے کوئی تبدیلی بہت بڑی آ سکے. دیکھیے, اس وقت ہم اگر اس کو اینالائز کریں تو ہم اس جگہ کھڑے ہیں کہ ابھی تک تو حکومت بلائنڈ سائڈ نہیں ہوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, اور جو بھی چھوٹے سے چھوٹا جو بات ہوتی ہے وہ حکومت کے نوٹس میں ہے. انفیکٹ یہ کہ حکومت اس کے پریوی ہے اس معاملے سے, اور کچھ ایسا نہیں ہے جو شاید کسی جگہ اور بیٹھ کر ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جیل سے باہر آنا وہ شاید اب ایک ایسی چیز ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ چلے ابھی نہیں تو شاید کچھ عرصے تک حالات ٹھیک ہو بھی سکتے ہیں. آئی آلویز سے دیٹ کہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اسے ڈیوائڈ کریں, جیل سے نکلنا ایک اور چیز ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ایکسیپٹیبل ٹرم کے اوپر آ جانا وہ دوسری چیز ہے. وہ مجھے ابھی تو دکھائی نہیں دیتا, اور جو پالیسی شفٹ ہے بدقسمتی سے وہ بھی مجھے ابھی تبدیل ہوتا نہیں نظر آ مگر رہا. منیب, حکومت کا ہاؤس کمیٹی آفر کرنے کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہیں؟ کیونکہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ ان کمیٹیوں سے کچھ نہیں نکلا. مسلم لیگ نون کے لیے بھی 2018 میں کچھ نہیں نکلا تھا. دیکھیے, یہ میں بالکل آپ کو کانفیڈنس سے معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ویل تھاٹ آؤٹ رپلائی ہے حکومت کا, اور بیسیکلی اگر کیجولی ہم لیں تو یہ ایک لالی پاپ ہے جو وہ تحریک انصاف کو دے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے نا کہ آج جس طرح وزیر اعظم فرما رہے تھے تو آپ پورے ایشو کو تو ڈائلیوٹ کر دیا گیا ہے کہ اس میں پھر آپ 2014 کے دھرنے بھی لے آئے, پھر 2018 کے الیکشن بھی لے آئے, پھر آپ اس میں 2024 کے حوالے سے بھی الیکشن میں بات کر لیں, پھر وہ کمیشنز کے وہ جو باقی سانے ہوئے ہیں 9 مئی 2023 والا, اور پھر 26 نومبر. بے شک انہوں نے ہر چیز کو اس طرح سے اسپیل آؤٹ نہیں کیا, لیکن مجھے یہ اندازہ بڑا کیئرفلی اس بات سے ہے کہ یہ حکومت نے یہی آفر کرنا تھا, اور صرف ایک اپیرنسز سے کے لیے حکومت نے یہ کر دیا ہے, اور بتا دیا ہے کہ جی ہم تو یہ کر رہے تھے, وی بلیو ان پارلیز, وی بلیو ان پولیٹیکل انگیجمنٹ, اور پی ٹی آئی نے بیک آف کر دیا ہے. ایکچولی میں آپ کو بہت ذمہ داری سے عرض کر سکتا ہوں کہ تحریک انصاف کو جو ڈیویڈنڈ چاہیے وہ انہیں ابھی تک مل نہیں رہا. ان کو ایک فری آف آل ریسٹرکشنز ایک عمران خان صاحب کے لیے ایک راستہ چاہیے جس سے وہ ان کے مسائل حل ہو سکیں. وہ اس طرح سے آسانی سے ابھی تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. مگر پہلے چیف عوامی سٹاف سے ملاقات, اس کے بعد ان کی ہی ایک قریبی شخصیت سے رابطہ. ابھی حکومت کتنی کانفیڈنٹ اور سٹیبل ہے؟ مریم نواز شریف صاحب تواتر سے پیغام پورے صوبے کے طول و عرض میں دے رہی ہیں, بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کر رہی ہیں کہ ریاست آپ کی ریڈ لائن ہے, سمجھیں اس بات کو, نوجوان جو ہیں وہ اشتعال کی ترغیب نہ لیں. اس کے پیچھے who is she appeasing at the moment? دیکھیے, یہ پورا نظام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت ہے, اور اگر 2018 کے اندر ہم یہ کہیں کہ وہ مینوفیکچر کیا گیا تھا تو آج بھی حالات تو ایسے ہی ہیں کہ حکومت کا جو پاور ہاؤس ہے جو اسے پاور سپلائی کر رہا ہے وہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ اسی کو ظاہری بات ہے وہ obviously بہت سی جگہوں کو ایڈریس کر رہی ہوتی ہیں. شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ in the middle of all this پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یاد کروا رہی ہوتی ہیں کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے یہ کیا تھا, یہ وہ ہیں جنہوں نے یہ کیا تھا. لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ مریم نواز شریف صاحبہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے, اور نہ صرف ان کے ساتھ سیاسی قربت بہت زیادہ ہے اور ان کے بہت قریب ہیں, بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی بہت گڈ بکس میں بھی ہے. اور علی امین گنڈاپور صاحب کی اس طرح ان کو کے پی کے کی صدارت سے ہٹائے جانا, اس کے بعد ان کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے بھی سوال اٹھنا, ان کی تبدیلی کیا ہوتا ہے؟ یہ سرہن عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے, کہیں نہ کہیں مقتدر حلقے بھی یہی دیکھنا چاہتے ہیں؟
देखिए एस्टैब्लिशमेंट के लिए तो गंडापुर साहब बहुत आइडियल कैंडिडेट है, इसलिए कि एस्टैब्लिशमेंट को तो ये अच्छा लगेगा अगर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस मॉडल फेल हो। वो इसलिए कि वो इससे शायद ये साबित होगा कि देखिए दिस इज व्हाट पीटीआई ब्रॉट टू द टेबल, और देखिए इन्होंने सूबे का एक साल के अंदर क्या हाल किया है। मेजर इश्यूज है, करप्शन इश्यूज है जो एलिज किया जाता है। आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन इन पर्टिकुलर कि कोई करप्शन हुई है या क्या हुई है, बट दिस इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। दूसरी बात यह है कि वो चाहेंगे हम्म। कि पार्टी के अंदर भी रिफ्ट हो, कोई भी चाहेगा, जो एडवर्सरी होगा वो चाहेगा कि पार्टी के अंदर एक प्रॉब्लम हो। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि गंडापुर साहब की जो पब्लिक पोजीशन और प्राइवेट पोजीशन उसमें बड़ा फर्क है। गंडापुर साहब जहां ताकतवर लोगों से मिलते हैं वहां बहुत अपीजमेंट की पॉलिसी भी अपनाते हैं, और हालात वो लॉयल है इमरान खान साहब से, लेकिन उन्हें खुश भी करने की कोशिश करते हैं। वेयर एज इमरान खान साहब वांट समवन हु कैन टेक ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑल द टाइम। उनको मोहसिन नकवी साहब से मिलने पे भी जिस तरीके से गंडापुर साहब मिलते हैं उस पर भी बड़ा एतराज है। और मोहसिन नकवी साहब के बारे में गंडापुर साहब को ये पता है कि अगर कोई मेरा जो रास्ता है एस्टैब्लिशमेंट तक का उसमें अगर कोई कॉन्डुइट है, एन इफेक्टिव कॉन्डुइट, तो वो मोहसिन नकवी साहब मगर है। मगर मुनीब, ये टेक ऑन द एस्टैब्लिशमेंट जो आप कह रहे हैं, ये वाली हिकमत अमली तो काम नहीं आई, इनके लिए नुकसानदेही साबित हुई है। वेल फ्रैंकली अभी तक तो इसने काम नहीं किया। देखिए मैं एक सिंपल फॉर्मूला है आई बिलीव पावर का भी, कि अभी तो एस्टैब्लिशमेंट की पावर पीक कर रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मुद्दतें जो अब टेन्योर ये 5 साल का हो गया है, उनका तीसरा साल अभी शुरू हुआ है। सो अगर आप इसको उस तरीके से भी देखें तो आई फील के अभी तो पावर पीक कर रही है एस्टैब्लिशमेंट की। सो अगर तो इट इज नॉट टाइम बाउंड, कि जो पॉलिसी है फौज की ये टाइम बाउंड नहीं है, अगर अगर तो फिर तो शायद प्रॉब्लम इमरान खान साहब के लिए है। लेकिन अगर ये टाइम बाउंड है तो फिर शायद आज पावर पीक कर रही है, एक साल बाद शायद हालात मुख्तलिफ हों, और शायद उस वक्त कोई पॉलिसी चेंज हो जाए, तब्दील हो जाए, विच ऑब्वियसली वो वन कैन गिव अ वाटर टाइट गारंटी फॉर। बट एज इफ द हिस्ट्री इज टू टेल अस समथिंग, तो फिर तो मुझे लगता है कि शायद हालात तब्दील भी हो सकते हैं, बट आई थिंक इट्स गोना टेक सम टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया, मुनीब हमारे साथ मौजूद थे।